اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو اسلامی اخلاقیات کے حوالے سے ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے جاری و ساری ہے۔ آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور قرآن کریم کی آیات کے ذیل میں ہم بات کر رہے ہیں کہ قرآن کریم میں خالق کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کر سکو اور پرہیزگاری اختیار کر سکو۔ آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں خاص طور پر اور اپنے باقی احادیث مبارکہ میں بالعموم ماہ مبارک رمضان کے خصوصیات بھی بیان فرمائے، اور اس مبارک و مسعود مہینے میں ہمیں اپنی تربیت نفس کا اہتمام کرنے کے لیے جو صفات بیان کیے، جو ورچوز بیان کیے، جو کیریکٹرسٹکس بیان کی، جن کو اپنانے کا حکم دیا، ان کے بارے میں کچھ ہم نے گزشتہ محافل میں گفتگو کی، کچھ ہم آج گفتگو کریں گے۔ کہ آقا نے فرمایا کہ اس مہینے میں تمہیں چاہیے کہ اپنے غصے کو کم کرو، اس مہینے میں چاہیے اپنے اخلاق کو بلند کرو، اس مہینے میں چاہیے بڑوں کا احترام کرو، جو کہ ہمارے پیش نظر ہے کہ ہم ایک پورا پروگرام والدین کے بارے میں کریں گے، اور چھوٹوں کی تربیت، بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی آپ سے گفتگو کریں گے۔ وارحموا صغارکم، اپنے چھوٹوں کے ساتھ شائستگی سے، شگفتگی سے، نرمی سے، محبت سے پیش آؤ، اور فرمایا کہ واحفظوا السنتکم، اپنی زبانوں کو سنبھال کے رکھو، اور غضوا عما لا یحل النظر الیہ ابصارکم، نگاہوں کو بھی بچاؤ، وعما لا یحل الاستماع الیہ اسماعکم، اپنی سماعتوں کو بھی حرام کی ارتکاب سے بچاؤ۔ اور پھر آقا نے راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ خلاصتاً گزشتہ محافل کے جو گفتگو ہو چکی ہے اس کو بیان کر رہی ہوں کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم دیا، مومن کی افطاری کا حکم دیا، من فطر منکم فی ھذا الشہر مؤمنا صائما، جو کسی روزہ دار مومن کے روزے کی افطاری کا اہتمام کرے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اجتماعی زندگی کو اسلام نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے، جیسا کہ میں نے اپنی گزشتہ سے پیوستہ گفتگو میں آپ سے گزارش کیا تھا کہ جتنا بھی ماہ مبارک رمضان سے متعلق خطبہ شعبانیہ میں گفتگو کا مفہوم ہمیں دکھائی دیتا ہے، اس میں اپنی تربیت اور دوسروں کی خدمت پر فوکس کیا گیا ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ دین اسلام ہے جو دنیا کا بیسٹ ریلیجن ہے، اور یہ ہم نے اس کو بیسٹ ریلیجن نہیں کہا بلکہ کائنات انسانیت کے دانشور اسلام کو دنیائے انسانیت کا سب سے بہترین مذہب ہونے کا اقرار کرتے ہیں اسلام کے لیے، کہ یہ دنیا انسانیت کا سب سے بہترین مذہب ہے جس میں انسان اپنی ذات کے لیے اپنے فرائض کا تعین کرے اور ان کی پاسداری کرے، اور دوسرے کے لیے اس کے حقوق کی ادائیگی کرے اور اس کے حقوق کا تحفظ کرے، حفاظت کرے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ تمام جو اخلاقی صفات ہیں، فضائل اخلاقی ہیں، ان کو تو آقا نے بیان فرما دیا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان فضائل کو کس طرح سے اپنائیں، کہ وہ کون سی طاقت ہے جو ہمارے اندر آ جائے جس کے ذریعے سے ہم اسلامی تعلیمات کو اپنا کر ان پر عمل پیرا ہو جائیں، کیونکہ نفس انسان کو مسلسل ان النفس لامارۃ بالسوء، برائی کا حکم دیتا ہے، وہ برائی کی جانب لے کے جاتا ہے، اور جیسا کہ معصوم نے بھی دعا میں فرمایا کہ الہی اشکو الیک نفسا بالسوء مبادرۃ وبمعاصیک مولعۃ الی الخطیئۃ مبادرۃ وبمعاصیک مولعۃ ولسخطک متعرضہ۔ یہ نفس ہمیشہ انسان کو برائی کی دعوت دیتا ہے اور ان جگہوں کی نشاندہی کرتا ہے جو اس کے لیے تباہی کے مقامات ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے بھی آل اطہار نے اور آقا نامدار سرکار رسالت مآب نے کچھ چیزیں بیان کی۔ فرمایا کہ فرفض الدنیا فإن حب الدنیا یعمی ویسم ویبکم ویذل الرقاب،
فتدارک ما بقی من عمرک ولا تقل غدا او بعد غد فانما هلك من كان قبلك باقامتهم على الاماني والتسويف حتى اتاهم امر الله بغتة وهم غافلون فنقلوا على اعوادهم الى قبورهم المظلمة الزيقة وقد اسلمهم الاولاد والاهل فانقطعوا الی اللہ بقلب منیب من رفض الدنیا۔ آقا نے فرمایا کہ جو بہترین طریقہ ہے ان اعمال خیر پر عمل پیرا ہونے کا کہ تم صاحب بخشش و احسان بھی ہو جاؤ، اہل عفو و درگزر بھی ہو جاؤ، اہل کرم بھی ہو جاؤ اور اہل عمل بھی ہو جاؤ، اور تم دوسروں کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ، تم بڑوں کے حقوق کو ادا کرو، تم عبادات میں پرفیکٹ ہو جاؤ، تم حقوق الناس اور حقوق اللہ میں توازن پیدا کر کے دونوں کو بر وقت ادا کرنے والے بن جاؤ۔ تو اس کے لیے جو طریقہ ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ تمہاری نگاہ روز آخرت پر رہے، اور فرفض دنیا کو استعمال ضرور کرو، لیکن دنیا کے عاشق اور دیوانے نہ ہو جاؤ۔ دنیا پر امیر بن کے حکمرانی کرو، دنیا کی زلف کے اسیر نہ ہو جاؤ۔ دنیا کو اپنی خادمہ سمجھو، تم دنیا کے غلام نہ بنو۔ تو کیا کرو؟ فرفض دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ۔ بالکل اسی طرح جیسے تمہارا ایک غلام تمہاری بہت زیادہ خدمت کرتا ہے، تو تم نے اس کو غلامی کے طور پر اس کو اختیار کیا ہے تاکہ وہ تمہاری خدمت کرے، تم نے اسے اپنا امیر نہیں بنایا۔ تو ان حب الدنیا، کیوں دنیا کی محبت کو دل سے نکال دو، دنیا سے استفادہ ضرور کرو۔ یہاں پہ بڑی تھن لائن ہے، بعض لوگ بہت زیادہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہماری بھی کوشش ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ نہ ہو، کہ لوگ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا سے محبت کو ترک کر دینے سے مراد یہ ہے کہ اچھا لباس پہننا چھوڑ دو، اچھی رہائش اختیار نہ کرو، اچھی سواری نہ ہو، تمہاری لیونگ اچھی نہ ہو۔ تو یہ انتہائی جاہلانہ سوچ ہے، اور اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اور ہمارے یہ پروگرامز اسی لیے ہیں کہ کانسیپٹس کلیئر ہوں اور ہمیں پتہ چلے کہ اصل اسلام کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی اسلام فہمی کا فقدان ہے، لوگوں کو اسلام کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک اسلامک اسکالر کو دیکھا جائے یا ایک اسلامی شخصیت ان کے سامنے آئے تو وہ خستہ حال ہونی چاہیے، اور اس لیے کہ وہ ایک پریکٹسنگ مسلمان ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہمیں سیرت کے تذکروں میں یہ ملتا ہے کہ جب گھر سے روانہ ہوتے تھے تو کائنات کی وہ شخصیت کہ جو اپنے پشت کے مناظر بھی ویسے ہی دیکھتی ہے جیسے سامنے کے مناظر دیکھتی ہے، جسے نیند بھی نہیں آتی ہے، اور اگر اس کی بظاہر آنکھیں بند بھی ہو جائیں تو اس پہ نیند کا اطلاق نہیں ہوتا، پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی، جن کے لیے غیب بھی شہود ہے، جن کے لیے چھپی ہوئی چیز بھی ظاہر ہے، عیاں ہے، وہ آقا نامدار جب گھر سے تشریف لے جانا چاہتے تھے تو اگر کبھی آئینہ میسر نہیں آتا تھا تو برتن میں پانی بھر کے اس میں اپنے چہرہ مبارک کو دیکھتے تھے، اپنی زلفوں کو سنوارتے تھے، عطر استعمال کرتے تھے۔ اگر نیا لباس میسر نہیں ہوتا تھا تو صاف ستھرا اور خوشبودار لباس زیب تن فرماتے تھے۔ کون؟ جن کا پورا وجود خوشبو تھا، جو سراپا خوشبو تھے۔ آقا کی خوشبو رسالت کی خوشبو تھی، وہ پیدا ہی مجسم خوشبو کی صورت میں ہوئے تھے، تو یہ تربیت کر رہے تھے وہ انسانوں کی۔ تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مذہبی شخصیات ہیں وہ دوسرے لوگوں سے الگ ہیں، حالانکہ اسلام نے دین کو دنیا سے الگ نہیں کیا بلکہ حدود معین کیے ہیں، حدود کا تعین کیا ہے۔ لہٰذا ہمارے یہاں یہ جو انتہا پسندانہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر وہ عالم دین نہیں ہے، اسکالر نہیں ہے، اس نے علم دین کو حاصل نہیں کیا، طالب علم نہیں ہے، تو وہ مادر پیدر آزاد ہے، اس پہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ حالانکہ ذمہ داری تو سب پر یکساں ہے، کوئی عالم ہو یا نان عالم ہو، ذمہ داری سب پر یکساں ہے۔ اور ذمہ داری کیا ہے کہ حرام سے بچو اور حلال کو اپناؤ۔ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عالم ہے اس کو حلال سے بھی گریزپا ہونا ہے، اور جو نان عالم ہے اس کے لیے حرام بھی حلال ہے۔ تو یہ بہت غلط ایک لوگوں کے اندر سوچ پیدا ہو گئی ہے۔ ہمارا
مشن یہی ہے کہ ہم اس سوچ کو لوگوں سے ختم کر کے اصلاح کریں، ان کی فکر کی اصلاح کریں، اور اس فکری اصلاح کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہی ان لیکچرز کا اہتمام کیا گیا۔ تو آپ سے گزارش کر رہی تھی کہ آقا نے فرمایا کہ دنیا کی محبت کو ترک کر دو، تو دنیا کی محبت کو ترک کرنے کے لیے کہا ہے، دنیا کو ترک کرنے کے لیے نہیں کہا۔ یہ بات آپ کے پیش نظر رہنا چاہیے، دنیا کو ترک نہیں کرو، دنیا کی محبت کو ترک کر دو۔ اچھا لباس پہنا تو یہ ترک دنیا نہیں ہے، مگر ترک محبت دنیا یہ چیز ہو سکتی ہے۔ اور ترک محبت دنیا کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ دنیا کو ترک نہیں کرو لیکن محبت دنیا کو ترک کر دو، یعنی تم دنیا کو استعمال کرو لیکن یہ کہ دنیا کے ساتھ تمہاری دنیا میں کوئی رغبت نہ ہو۔ تو یہ ایک بالکل الگ تصور ہے جو اسلام نے ہمارے سامنے پیش کیا، اور جو آج کا ہمارا اسلام ہے اس سے قطعاً مختلف ہے۔ آقا نے فرمایا فَإِنَّ حُبَّ الدُّنْيَا يُعْمِي وَيُسِمْ وَيُبْكِمْ وَيُذِلُّ الرِّقَابِ، یہ نہیں کہا کہ فَإِنَّ الدُّنْيَا، یہ نہیں فرمایا کہ دنیا انسان کی آنکھوں کو بلائنڈ کر دیتی ہے، دنیا اس کے کانوں کو ڈمپ کر دیتی ہے، دنیا اس کے لبوں کو میوٹ کر دیتی ہے کلمہ حق کی ادائیگی سے، بلکہ فرمایا فَإِنَّ حُبَّ الدُّنْيَا، جب انسان دنیا کا عاشق ہوتا ہے، جب وہ دنیا کا دیوانہ ہو جاتا ہے، جب وہ دنیا کو چاہنے لگتا ہے بہت زیادہ، اس وقت یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ اس کی زبان میوٹ ہو جاتی ہے کلمہ حق کی ادائیگی سے، وہ غیر اللہ کی سلیوری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ فَإِنَّ حُبَّ الدُّنْيَا يُعْمِي وَيُسِمْ وَيُبْكِمْ وَيُذِلُّ الرِّقَابِ فَتَدَارَكْ مَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِكَ، دنیا سے محبت نہیں کرو۔ اگر تمہارے پاس بہت اچھا لباس ہے، تمہارے پاس بہت اچھا مکان ہے، تمہارے پاس امکانات دنیا ہیں، تمہارے پاس بہت سے لوازمات ہیں، تو کیسے پتہ چلے گا کہ تم دنیا کو استعمال تو کر رہے ہو مگر دنیا سے محبت نہیں ہے؟ تو اگر کسی کو ضرورت پڑ جائے، کسی مسلمان بھائی کو، اس وقت اس بات کا پتہ چلے گا کہ تم دنیا کو محض استعمال کر رہے ہو یا دنیا سے محبت بھی کرتے ہو۔ اگر تم نے دنیا کو اپنی خادمہ کے طور پر استعمال کیا تو تم ان چیزوں کو شیئر کرو گے دوسروں کے ساتھ، لیکن اگر تم دنیا کے عاشق ہوئے تو تم اپنے مال میں سے دینا پسند نہیں کرو گے۔ تم اگر کبھی وہ چیزیں تمہیں چھوڑنا پڑیں حکم خدا کی بجا آوری کے لیے، تو تم ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگے، اس لیے کہ تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہے۔ فرمایا فَتَدَارَكْ مَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِكَ وَلَا تَقُلْ غَدًا أَوْ بَعْدَ غَدٍ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ بِإِقَامَتِهِمْ عَلَى الْأَمَانِيِّ وَالتَّسْوِيفِ فَتَدَارَكْ مَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِكَ، عمر بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، انسان کی عمر بڑی تیزی سے فنا کی جانب گامزن ہے، اور دنیا میں ہر چیز فانی ہے۔ جیسا کہ ایک مقام پہ کچھ جملے ہمیں ملتے ہیں کہ این دنیا تنها یک سراب است، نفسی که میکشی خاکی که بر رویش راه میروی، بر رویش گام مینهی، آبی که مینوشی، آتشی که به تو حرارت میبخشد، به تو گرما میدهد، همگی وهم و خیال است، هر کس این خواب و خیال را باور کند سرانجام روزی بیدار خواهد شد۔ کہ کہتے ہیں اے انسان غافل، یہ دنیا ایک سراب ہے، محض اور محض ایک سراب ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف ایک سراب ہے جو منظر نگاہ بہت جلد بدلنے والا۔ آبی کی مینوشی، تم پانی پیتے ہو، تمہارے منہ میں ہے پانی لیکن تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ حلق سے نیچے اترنے کی مہلت تمہیں ملے گی یا نہیں۔ خاکی کے بر رویش راہ می روی، جس مٹی پہ تم قدم رکھ رہے ہو، جس سینہ زمین پہ چل رہے ہو، اگلے ہی لمحے ورق الٹ جائے اور وہ زمین تم پہ مسلط ہو جائے۔ اور پھر جتنے بھی وسائل دنیا ہیں، جتنی چیزیں ہیں جو آج تمہارے لیے بہت آرام بخش ہیں، یہ جیسے ہی دائی اجل کو لبیک کہنا پڑا تمہیں، لمحہ مرگ آیا، یہ تمام تم سے سلب ہو جائیں گی۔ اس لیے زیرا ہمیں چیز در این دنیا فانیست، این دنیا تنها یک گذرگاه است، گذرگاهی است زیبا، یہ دنیا بہت خوبصورت ہے مگر ایک گزرگاہ سے زیادہ نہیں، یہ محل عبور ہے۔ ہمیں چیز در این دنیا فانیست، اس دنیا میں ہر چیز فانی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کچھ صفائے کائنات پہ ہے سب فنا ہو جائے گا، سب فنا کی زد میں آ جائے گا۔ وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ، اور اگر کوئی ذات باقی رہ جائے گی تو وہ تیرے پروردگار کی اجل، اعلیٰ و عرفہ، سبحان، منزہ، ہر عیب و نقص سے پاکیزہ، بلند و بالا ذات ہے، قادر و توانا ذات ہے، حی و قیوم ذات ہے، وہ باقی رہ جائے گی، اس کے ساتھ اچھا تعلق برقرار و قائم کرنا یہ تمہاری ضرورت ہے۔ فلذا فرماتے ہیں کہ
همگی وهم و خیال است. یہ جتنے رشتے ناتے تعلقات دوستیاں احباب اعزا وسائل دنیا مال امکانات بزنسز کاروبار پیسہ تمہاری ویلتھ بلونگنگز یہ جتنی دنیا میں ہیں یہ سب یہیں رہے ہمگی وهم و خیال است. ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. جیسا کہ حکیم امت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنے شعر میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ رشتہ و پیبند یہ مال و دولت دنیا بتانے وہم و گمان لا الہ الا اللہ. یہ وہم و گمان کے بت ہیں. یہ رشتے ناتے یہ دولت یہ مال و زر یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ تم نے اپنے گمان میں بت بنائے ہوئے ہیں. ان کا حقیقت سے کوئی رشتہ نہیں. ہر کس این خواب و خیال را باور کند سر انجام روزی بیدار خواہد شد. جس نے بھی اس خواب و خیال کو حقیقت کا درجہ دے دیا ایک دن تو اس کی آنکھ کھلے گی. لیکن کیسے کھلے گی؟ آقا نے فرمایا الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہیں. جب موت کا تعزیہ آنا پڑے گا تو ایک دم گھبرا کے اس خواب غفلت سے اٹھیں گے. لیکن اس وقت بازی ہاتھ سے نکل چکی ہوگی. انسان شکست خوردہ ہوگا اور وہ کہے گا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. جب وقت موت آئے گا اور وہ دائی اجل کو دیکھے گا وہ فرشتہ موت کا مشاہدہ کرے گا تو قال اس وقت وہ انتہائی احساس شکست کے ساتھ حقائق کے مشاہدے کے بعد یہ کہے گا یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. پروردگار صرف ایک چانس ایک بار لوٹا دے اس دنیا میں مگر اس بار عیاشیوں کے لیے نہیں. اس بار نفس کی تباہ کاریوں سے میں خود کو بچا کے تیری اطاعت کی مثالیں قائم کرنا چاہتا ہوں. آنکھوں سے اب تو میں نے عینی مشاہدہ کر لیا کہ جو تو کہتا تھا سچ کہتا تھا کہ موت اس زندگی کا اختتام نہیں ہے بلکہ وہ ایک اور منزل کی جانب منتقل کرنے کا ذریعہ ہے. خطاب آئے گا کلا ہرگز نہیں انہا کلمۃ هو قائلها. ایک نادان کی بات ہے. ہمارا فیصلہ اٹل ہے حتمی ہے یقینی ہے ناقابل تغیر ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ابھی تو بہت لمبا برزخ ہے عالم برزخ جس میں اسے سال ہا سال تک پڑے رہنا ہے تو اس کو واپس لوٹایا نہیں جائے گا. فلذا فرماتے ہیں کہ انسان بیدار تو ہوگا متنبہ تو ہوگا مگر وہ انتباہ اس وقت اس کو فائدہ نہیں دے گا جب وقت موت آ جائے گا. تو فرمایا کہ تم کوشش کرو اس دنیا میں کہ تعلیمات الہی پر پیغمبروں کے دیے ہوئے تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر رضائے مولا کو حاصل کر لو. اس لیے کہ در این باغ دنیا هیچ گلی نخواهی یافت که همیشه سرسبز و شاداب مانند اولین روز باشد. تم چمنستان دنیا میں جاؤ دیکھو صبح کو سرسبز و شاداب شگفتہ خوبصورت مہکتا ہوا پھول جو تمہیں دکھائی دیتا ہے. جب اسی رات کو تم اس باغ کو دوبارہ وزٹ کرتے ہو تو وہ پیروں تلے روندا جا چکا ہے کچلا جا چکا ہے. اس لیے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے. دنیا کا مزاج فنا ہے. دنیا خود فانی ہے. تو جو خود فانی ہے وہ تمہیں جام بقا سے کس طرح آشنا کر سکتی ہے. تو دنیا کی محبت کو چھوڑ دو. جتنا تمہیں دنیا میں عہدہ و مقام و منصب ملتا ہے جتنی تمہیں قابل اعتنا پوسٹ مل جائے حتی اگر قدرت مند ترین مرد مانند رستم در دنیا باشی حتی اگر بر کل دنیا حکومت داشته باشی اگر پوری دنیا کا قلم روئے حکومت تمہارے اختیار میں آ جائے پوری دنیا کی بادشاہی پوری دنیا کے وسائل تمہارے زیر فرمان ہوں تم دنیا کے طاقتور ترین مرد بھی بن جاؤ تو سر انجام روزی تسلیم سرنوشت خواہی شد. ایک دن تو تمہیں ہتھیار ڈالنا ہی ہوں گے. آن ہنگام کہ تقدیرت و سراخت آید دیگر تخت و تاج و سلطنت هیچ فایده ای نخواهد داشت. همین این سرزمین ها خاکی بی ارزش بیش نخواهد بود زیرا که آن هنگام وقت وداع فرا رسیده است. فرقی نمی کند سلطان باشه یا فقیر واقعیت برای همگان یکسان خواهد بود. جس وقت تمہارا وقت موت آئے گا
اس وقت تخت و تاج و سلطنت، حکومت، اقتدار، دنیاوی وسائل، عزت، جاہ و مقام، شان و شوکت و شکو کوئی فائدہ. ہمیں ان سرزمین ها خاکی بی ارزش بیش، یہ اتنی بڑی زمینیں جو تمہارے قلمرو حکومت میں ہیں، یہ تمہارے لیے ایک مشت خاک بن کے رہ جائیں گی. اس لیے کہ زیرا آن ہنگام وقت ودا فرا رسیده است، اس لیے کہ تم دنیا سے ودا کر رہے ہوگے اور یہ دنیا کمال بے وفائی سے تمہیں تنہا چھوڑ دے گی. اور فرق ہی نہیں کند سلطان باشی یا فقیر، تم دنیا کے بادشاہ بن جاؤ یا ایک غلام ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، انجام سبھی کا ایک ہے، برابر ہے. لہذا فرمایا فتدارک ما بقی من عمرک، اپنی دنیا پہ کبھی مت اترانا بلکہ فتدارک ما بقی من عمرک، جتنی عمر باقی رہ گئی ہے، جو ماضی میں غلطیاں ہو گئی ان کی کمپنسیشن کی کوشش کرو، اپنے اعمال خیر جو تم سے مس ہو گئے ہیں ان کو بجا لاؤ، ان کی قضا کو بجا لاؤ اور خدا کی بارگاہ میں توبہ و معافی کے لیے درخواست گزار ہو جاؤ. فتدارک ما بقی من عمرک ولا تقل غدا او بعد غد فانما هلك من كان قبلك باقامتهم على الاماني والتسويف. لا تقل، نہ کہنا، غدن او بعد غدن کہ میں توبہ کل کر لوں گا، میں معافی کل مانگ لوں گی، ہرگز یہ کام نہ کرنا. فانما هلك من كان قبلك باقامتهم على الاماني والتسويف حتى اتاهم امر الله بغتة وهم غافلون. جن قوموں نے بھی تمہاری طرح آج کی بات کل پہ ڈالی تو وہ غفلت میں پڑ گئے، اور حتی اتاہم امر اللہ بغتتاً، اچانک ناگہان امر الہی آیا، موت نے آل آف اے سڈن انہیں اوورٹیک کر لیا، انہیں اپنی گرفت میں لے لیا. اور پھر وہ اگنورنٹ اینڈ انفارچونیٹ لوگ، وہ بدبخت اور جاہل لوگ موت کی آغوش میں گئے، اور پھر ایسی ہیلپ لیسنس کی سٹیٹ میں پینفلی انہیں دنیا کو خیر بات کہنا پڑا، الوداع کہنا پڑا کہ پھر کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا. فنقلوا علی اعوادہم الی قبورہم المظلمۃ الضیقۃ، انہیں ڈارک اینڈ نیرو گریوز میں، تنگ و تاریک قبروں میں ڈال دیا گیا اور وہ وہاں پہ پڑے رہے. اور فانقطعوا الی اللہ بقلب منیب من رفض الدنیا، ابھی شاید انہوں نے ریپینٹنس کا، توبہ کا ریزولو بھی کیا تھا، اور اس انٹینشن کو پریکٹیکل شیپ دینے کی ابھی نوبت نہیں آئی. اسی مقام پہ میں کہا کرتی ہوں کہ حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے. توبہ کا غنچہ ہمارے اندر پیدا تو ہوتا ہے لیکن ہم اسے کھلنے نہیں دیتے، اسے پھول نہیں بننے دیتے، اس سے پہلے ہی وہ دم توڑ جاتا ہے. خدا بند متعال ہم سب کو توفیق عنایت کرے کہ ہم اس کی بارگاہ کے پاکیزہ بندے بن جائیں، اس کی اطاعت کی روشن راہوں پر گامزن ہو جائیں، اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکروں سے اپنے اخلاق و کردار کو پاک و طاہر کر کے اپنے خاتمے کو سعادت پر یقینی بنانے کی کوشش کریں. ہمارا خاتمہ سعادت پر ہو اور ہم دنیا سے سرخرو جائیں، قیامت میں سرخرو اٹھیں اور شفیع روز جزا کی شفاعت سے بہرہ بر ہوں. خدا بند متعال آپ